بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس کتاب سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے آداب۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب فرماتا ہے کہ قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں، ہمیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری چاہیے۔ ان آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ کہ قرآن کریم کو جب بھی آپ نے چھونا ہے، مصحف پکڑنا ہے قرآن کریم کا، تو آپ کوشش کریں کہ وضو کر کے اس کتاب کو چھوئیں، اس کو پکڑیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کا جو بدن ہے وہ مکمل پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک لوگ۔ کہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں، جن کا بدن پاک ہے، جو مسلم لوگ ہیں، وہی اس کو جو ہے وہ چھو سکتے ہیں، اس قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ المطہرون جو ہے یہ پاکیزگی کا بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہے تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر اس قرآن کریم کو پکڑیں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ۔ جب آپ تلاوت کا آغاز کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں، تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ دونوں ہی آپ نے پڑھنا ہے جب آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ تلاوت کے دوران سورت آئے تو صرف بسم اللہ پڑھیں۔ جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ آمین، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے اور آگے والی سورت شروع کر دینی ہے۔ یہ ایک تلاوت کا طریقہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، تو آپ نے بسم اللہ، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسری سورت کا آغاز کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے نہیں ہے۔ جو مراتب تلاوت ہیں کہ تلاوت کرنے کے انداز، کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ آپ رک گئے ہیں، کسی سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو کسی کی کال آ جاتی ہے، تو کال بھی ضروری ہے، آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور بعد میں آپ دوبارہ سے جب تلاوت کو شروع کریں گے تو کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے جب درمیانے تلاوت کوئی کلام کرتے ہیں کسی اور سے، تو پھر سے اگر آپ آغاز کرتے ہیں تلاوت کا، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف یہی پڑھ کے آگے شروع کر دینا ہے، تو بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی نا، صرف شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ نے پڑھنا ہے جب تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر درمیان میں آپ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یا اسی طرح کسی سے بات کرتے ہیں، تو جب دوبارہ سے شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور اسی طرح جب درمیان میں کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ نمبر 3، تلاوت کے دوران اگر کسی ضرورت کی وجہ سے بات کرنی پڑے، یہ وہی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ تلاوت کے دوران اگر کسی ضرورت کی وجہ سے بات کرنی پڑے تو دوبارہ تلاوت کرتے وقت صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ نمبر 4، تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو تعوذ اور تسمیہ کے بغیر تلاوت کو جاری رکھیں گے۔ آپ سب کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے
بسم اللہ کو نازل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ہے سورہ التوبہ۔ سورہ توبہ 10ویں پارے میں آتی ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، نازل نہیں فرمائی۔ تو آپ اس صورت کا آغاز کیسے کریں گے؟ جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تلاوت کے دوران اگر کوئی بھی صورت آ جاتی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے اس صورت کا آغاز کریں گے، لیکن اگر تلاوت کے دوران سورہ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ تعوذ اور تسمیہ کے بغیر تلاوت کو جاری رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ وہ صورت شروع ہو رہی ہے تو آپ اسی طرح تلاوت کرتے جائیں گے، رکیں گے نہیں اور نہ ہی تعوذ اور تسمی اللہ پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ کے بغیر تلاوت کو جاری رکھیں گے۔ اسی طرح نمبر 5، تلاوت کے ختم کرنے پر صدق اللہ العظیم پڑھیں۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی ہے تحسین، یعنی خوبصورت کرنا۔ قرآن کریم کو ہم تجوید کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو کچھ گائیڈنس دیتا ہوں کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی آسان ہے، جبکہ ہم نے تجوید کا نام جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تجوید، اور کتنی مشکل چیز ہے۔ یقین کریں کہ تجوید اتنی آسان ہے، اتنے آسان رولز ہیں کہ آپ کلاس میں اچھی طرح سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز دوبارہ وہ چیزیں یاد کرنی یا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تجوید کے جتنے بھی رولز ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، آپ ود ان منتھ جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے جو رولز ہیں ان کو تجوید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں 29 حروف ہیں، ان میں سے 15 حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو ہم نے ان میں فرق کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم فرق نہیں کرتے تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بعض اوقات ہم ان الفاظ کی جگہ پہ دوسرے الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی بجائے گناہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کل بھی میں نے اگزامپل دی تھی کہ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی اگر آپ چینج کر دیں گے تو اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، اس کی جو ترجمہ ہے، اس کا مفہوم وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تقریباً دنیا کی ہر زبان ہے، کسی بھی زبان کا آپ کوئی لفظ چینج کر دیں گے تو اس کا مطلب بھی چینج ہو جائے گا۔ جیسا کہ انگلش میں انگلش جو لینگویج ہے اس میں کوئی بھی لیٹر جو ہے یا کوئی ورڈ اس کو آپ چینج کر دیں گے اور تقریباً ہوتے وہ سیم سیم ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا چینجنگ کی کرنے کی وجہ سے یا ایک لفظ چینج کرنے کی وجہ سے اس کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر یہی مثال دیا کرتا ہوں انگلش میں، جیسے اینگل اور اینجل، صرف اے اور ای کا جو لیٹر ہے اس کا فرق ہے، اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، اینجل اور اینگل۔ ٹھیک ہے، اے اور ای کا فرق ہے کہ اینگل ایک زاویہ ہوتا ہے اور اینجل فرشتے کو کہتے ہیں۔ اب اے اور ای کا آپ نے فرق کیا اور اس کا ترجمہ کیا سے کیا ہو گیا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ملتے جلتے الفاظ انگلش میں ہیں، اور تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ چینج کرتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو عربی تو بہت فصیح ترین زبان ہے، اس کا آپ ایک لفظ چینج کریں گے، ایک لیٹر چینج کریں گے تو اس کے کئی زیادہ جو ہیں وہ کئی گنا اس کے جو ترجمے بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، تو اس کے ایک ایک حرف کی جو آواز ہے، جو ساؤنڈ ہے، جو مخرج ہے،
اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ہم اجر و ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ قرآن کریم کی تلاوت ہم فارمیلٹی تو پوری نہیں نہ کرتے، مطلب ہم اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ ویسے ہی کوئی ہمیں دیکھے تو ہم، یا کوئی پوچھے کہ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے جی میں نے پڑھا ہوا ہے، تو اس طرح تو نہیں نا ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اجر و ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تب ہی اس کا مکمل اجر ملے گا کہ ہم اس کا جب حق ادا کریں گے، جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اور اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وہ تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنے کے حوالے سے قرآن کریم کا حق ادا ہوگا۔ تو معزز خواتین، تجوید بہت ہی آسان ہے۔ تجوید کے قواعد جیسا کہ غنہ ہے، قلقلہ ہے، اخفا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کی۔ اور سب سے اہم ترین جو چیز ہے تجوید میں وہ ہے مخارج۔ مخارج کو آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ مخارج کہتے ہیں کہ جس جگہ سے حروف کی آوازیں نکالی جاتی ہیں، جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساؤنڈ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو پروناؤنس کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو جو کتاب پڑھائی جائے گی وہ ہے تحفۃ القاری کے نام سے۔ اس کا بھی انٹروڈکشن میں کروا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ باقاعدہ اس کا جو مخارج ہیں یہ ہم ایک ترتیب سے پڑھیں گے۔ جی، تو اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ متشابہ الصوت حروف۔ متشابہ کہتے ہیں ملتی جلتی، مکس اپ جس کو ہم بولتے ہیں، کہ ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، جیسا کہ حمزہ اور عین ہے۔ حمزہ اور عین کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ یہ دو حروف جو ہیں پہلے نمبر پہ حمزہ اور عین، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے تا اور تو، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ تین حروف ہیں ثا، سین اور صاد، یہ تین حروف ہیں، ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہا اور ہا، یہ دو حروف، ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے ذال، زا، ضا اور ضاد، یہ چار حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 6 پہ ہے قوف اور کیف، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو ان کی ہم انشاءاللہ العزیز ایک ڈیٹیل سے پریکٹس کریں گے، باقاعدہ ان کی ایگزامپلس کے ساتھ اور اسی طرح ڈیفینیشنز کے ساتھ۔ ان کی جو تعریفات ہیں، ان کی جو مثالیں ہیں، ان کی جو مشق ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم ایک ترتیب سے پڑھیں گے۔ ابھی صرف آپ کو ان کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں یہ 15 حروف ہیں، تقریباً 15 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو نعوذ باللہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ اور عین کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں، جو آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، جس کو تعوذ، جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اعوذ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، اور اس کے فوراً بعد عین ہے۔ اعو، 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 اس طرح پڑھتے ہیں اس کو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اعوذ، دونوں کو حمزہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ بھی وہ تو اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد عین اس کو بھی ہم حمزہ بنا دیتے ہیں۔ اعو کو ہم اعو پڑھ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، دھیان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ اب حمزہ اور عین کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ ہم پڑھیں گے، اس کی میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ جیسا کہ یہ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، یہ صوت عربک میں لکھا ہوا ہے، تو صوت آواز کو کہتے ہیں،
حمزہ اور عین کی آواز میں فرق۔ حمزہ کی آواز سب سے پہلے وہ آپ کو بتائیں گے کہ حمزہ کی آواز کیسی ہوتی ہے اور عین کی آواز کیسی ہوتی ہے، پھر ان دونوں میں آپ نے فرق کیسے کرنا ہے، وہ ایگزامپلز آگے لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس ایگزامپل کو کیسے پڑھنا ہے۔ جب سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، تعریف پڑھیں گے، اور پھر ساتھ ہی اس کی ایگزامپل پڑھیں گے، تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے اس میں فرق کیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ دونوں چیزیں پڑھ لیں، حمزہ کی آواز بھی اور عین کی آواز بھی، ان دونوں کی ڈیفینیشنز اور ایگزامپلس پڑھ لیں، اس کے بعد یہ کچھ تنبیہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے عین کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پریکٹس ایک ایک حرف کی۔ سب سے پہلے ہم حمزہ کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، عربک میں اس کو مشق بولتے ہیں، مشق کہتے ہیں بار بار دہرانا، پریکٹس کرنا، تو انگلش میں پریکٹس کہا جاتا ہے۔ حمزہ اور عین کی آواز کی مشق، یہاں پہ اس لائن میں حمزہ کی پریکٹس ہے اور اس لائن میں عین کی پریکٹس ہے۔ جب دونوں کی آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے الگ الگ سے، حمزہ کی الگ آپ نے پریکٹس کی، عین کی الگ سے پریکٹس کی، اس کے بعد دونوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے، کہ ایک کے بعد فوراً دوسرا، یہاں پہ پھر ہم ان کو چیک کرتے ہیں آیا کہ ہمارے وہ الفاظ جن کی ہم نے پریکٹس کی ہے کہ وہ درست بھی ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اگر پھر بھی ان میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ کی آواز سب سے پہلے کیسے ہوتی ہے؟ سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے۔ حمزہ کی آواز سختی سے پڑھی جاتی ہے اور اس میں جھٹکا محسوس ہوتا ہے، جیسے یعلمون، یعلمون، ایسے یعلمون، یہاں پہ جھٹکا بھی لگا ہے اور اس کو سختی سے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو آپ اس کو پروناؤنس کر کے چیک کر سکتے ہیں، پڑھ کے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ جھٹکا لگ رہا ہے یا سختی سے پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے یعلمون، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حمزہ کس جگہ پہ ہے۔ یہ یا کے بعد جو الف لکھا ہوا ہے نا، اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ کچھ بھی سے کیا مراد ہے کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اور اسی طرح جزم، ان میں سے کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، سمپل الف لکھا ہو تو اس کو الف بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ چکی ہے، یا زبر حمزہ یا، تو اس کو سختی سے پڑھیں گے یا لمون، اس طرح جھٹکا لگے گا۔ اور عین کی آواز بالکل اس کے الٹ ہے، اس کے متضاد ہے، جیسا کہ یہ سخت ہے، حمزہ کی آواز سخت اور عین کی آواز قدرے نرم۔ حمزہ کی آواز سخت تھی اور عین کی آواز نرم ہے، اور حمزہ کی آواز جھٹکے والی تھی، عین کی آواز بغیر جھٹکے والی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ حمزہ کی آواز سخت، عین کی آواز قدرے نرم، حمزہ کی آواز جھٹکے والی اور عین کی آواز بغیر جھٹکے والی۔ اب عین کی آواز نرم ہوتی ہے اور بغیر جھٹکے والی، کس کو بہت نرمی سے آپ نے پڑھنا ہے اور بغیر جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے یعلمون، یعلمون، ٹھیک ہے، یہاں پہ جھٹکا بھی نہیں لگا اور بہت ہی پیار سے اور نرمی سے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، یعلمون، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم پہلے ان کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ اس کی آواز کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ تو تھیں ان کی ڈیفینیشنز۔ اب آ جاتے ہیں مخارج، کہ یہ آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے، کس جگہ سے ادا ہوتی ہے۔ تو وہ ہوتی ہیں کچھ شکلیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی صرف آپ کو انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے تجوید کے قواعد کے حوالے سے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو بہت مشکل چیزیں ہیں۔ جب ہم ایک ترتیب سے شروع کریں گے نا انشاءاللہ بہت ہی آسان آپ کو لگیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک مہینہ آپ نے کلاس کو ریگولر لینا ہے انشاءاللہ، کوئی چھٹی نہیں کرنی۔
کوشش کریں کہ لائیو کلاس میں شامل ہوں، کیونکہ جو لائیو کلاس کا انداز ہوتا ہے پڑھنے کا یا سیکھنے کا، وہ ریکارڈنگ سے آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے مخارج الحروف کی تفصیل۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ایک ایک حرف کر کے ہم چیک کرتے ہیں، ان کی تعریفات پڑھتے ہیں کہ ان کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ اب مخارج آ جاتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے نکالی جاتی ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کچھ شکلیں بنی ہیں ہمارے دانتوں کی اور زبان کی، کہ آپ نے کس دانت کے ساتھ زبان کو لگانا ہے اور زبان کا کون سا حصہ لگانا ہے، تو کون سا لفظ جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اب یہاں بھی یہ جو شکل بنی ہوئی ہے، اور میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں، کہ یہ جو سامنے والے دو دانت ہیں نا، ہمارے سامنے والے دو دانت، تو وہاں سے طا اور دال تا، یہ تین حروف ہیں جو یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ زبان کی نوک جب سامنے والے دو دانتوں کو لگاتے ہیں، اس کا اشارہ بھی دیا گیا ہے ایروز کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ جب آپ زبان کی نوک لگاتے ہیں تو وہاں سے طا دال تا ادا ہوتے ہیں۔ ان کو مخارج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس جگہ سے، منہ کے کس جگہ سے کس لفظ کی آواز کو نکالتے ہیں اور کیسے نکالتے ہیں، زبان کی کروٹ سے، زبان کی نوک سے، یا اسی طرح زبان کا جو اوپر والا حصہ ہے یا نیچے والا حصہ ہے یا سائڈ والا حصہ ہے، تو کس طرح سے جو لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب سے انہوں نے مخارج لکھے ہیں۔ جیسا کہ یہ نون ہے، تو نون کو ادا کرتے وقت آپ کی زبان اس طرح سے پھیلی ہوگی، اور سامنے والے جو 6 دانت ہیں، تو وہاں پہ آپ لگائیں گے تو نون ادا ہوگا۔ اسی طرح را جو ہے وہ 4 دانتوں کے ساتھ آپ کی زبان لگے گی، اور طا دال تا پڑھتے ہوئے 2 دانتوں کے ساتھ زبان لگے گی۔ اور اوپر کچھ ان کی تعریفات بھی لکھی ہیں کہ طا دال تا زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ، یہ یا باقاعدہ آپ کو یاد کروائے جائیں گے۔ جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ واؤ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، کہ ہونٹ بالکل گول ہوں، نہ کہ بالکل بند، ٹھیک ہے، تو وہاں سے واؤ ادا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق واؤ کا ہونٹوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، واؤ۔ اور اسی طرح با کو ہم کرتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ اسی طرح مل جاتے ہیں، اور اسی طرح جب میم پڑھا جاتا ہے تو تب ہمارے ہونٹ اس طرح سے بالکل ملے ہوتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا کچھ انٹروڈکشن تجوید کے حوالے سے۔ آج کی کلاس کا وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو باقی چیزیں انشاءاللہ العزیز آگے والی کلاسز میں ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کا صرف